السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت۔ آج ہم اپنے تفسیر کے سیشن میں سورہ قصص کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں سورہ نمل کمپلیٹ کر لی تھی، تو سب سے پہلے سورہ قصص کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی، اور اگر آپ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یہ تینوں ایک ساتھ آتی ہیں، اور اسی طرح سے مصحف میں بھی یعنی قرآن میں بھی ان تینوں صورتوں کی یہی ترتیب ہے۔ سورہ قصص جو ہے وہ ہجرت کے دوران نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ چکے تھے اور مکہ چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین تھے۔ سورہ قصص میں جو آپ کو مین تھیم نظر آئے گی، جو مرکزی کردار اس صورت کے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور تقریباً آئی تھنک 124 ٹائمز ہمیں قرآن کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ملتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ موسیٰ اور فرعون کا ہے، اور دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہے۔ اب اس بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ امت مسلمہ سے پہلے اہم ترین قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اسی طرح سے تمام قوموں میں بنی اسرائیل جو ہے وہ طویل ترین ہسٹری رکھتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لانگسٹ ہسٹری اگر کسی قوم کی ملے گی تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ قوم نوح کی ہسٹری کتنی تھی، سیلاب آیا، قوم نوح ختم ہو گئی۔ قوم عاد آندھی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ قوم ثمود چیخ کے ساتھ ختم کر دی گئی۔ باقی قومیں بھی ختم ہوئیں، لیکن بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کی ہسٹری ان تمام قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل ہے، لمبی ہے، اور بنی اسرائیل میں اور امت مسلمہ میں بہت سی مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ دیر آر مینی تھنگس وچ آر کامن امنگ مسلمس اینڈ بنی اسرائیل۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پچھلی قوموں کی مثالیں دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آج مسلمان ان مثالوں کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی تاریخ دہرائی جاتی ہے تو وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہی دہرائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں آ کر آپ لوگ جان لیں تو بہتر ہوگا کہ بنی اسرائیل سے پہلے کی امتوں پر جہاد فرض نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جہاد کب فرض ہوا ہے؟ تورات کے آنے کے بعد جہاد فرض ہوا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو ہے وہ جہاد فرض ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ذریعے جو اس وقت کے مفسد لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، ان کا خاتمہ کرایا۔ پہلی امتوں کو اللہ کے عذاب نے پکڑا، اس قوم پر جہاد فرض ہوا، اور پھر اس قوم کے ذریعے اللہ نے اپنا کام لیا جو اللہ کو لینا تھا۔ تو آئیے سورہ قصص کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، پہلی آیت حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے میننگز کیا ہیں، ان کے میننگز کس کو پتہ ہے، اور جو بھی باقی ڈیٹیلز تھیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی۔ یہاں پہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور مبین سے مراد کیا ہے؟ واضح کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔
پہلے بھی میں بتا چکی ہوں آئی تھنک کہ مبین جو ہے یہ وہ لفظ ہے عربی میں جو لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. یعنی مبین مینس خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرنے والی کتاب بھی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں علیکا آپ پر، من نبئی موسیٰ موسیٰ کی خبر میں سے، و فرعون اور فرعون کی، بالحق کی ساتھ حق کے، لی قومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. یعنی یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. یہاں پر جو لفظ ہے نا نتلو علیکا، تو علیکا کی اس میں جو کا پروناؤن ہے، جو ضمیر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ تو بہت پہلے کا ہے، لیکن ہم جبرائیل کے ذریعے اس واقعے کو آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں پوری سچائی کے ساتھ. اور کیا ہوگا؟ اس واقعے سے فائدہ کون سے لوگ اٹھائیں گے؟ جو ایمان لانے والے ہوں گے. جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے یہ تو صرف ایک اسٹوری، ایک واقعہ ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ اس واقعے سے عبرت بھی حاصل کریں گے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح قرآن ہے تو سب لوگوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر، اللہ پر، قرآن کے احکامات پر، قرآن کے کلمات پر. جو ایمان لاتے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح اللہ نے یہاں فرما دیا کہ دیکھیں یہ واقعہ تو ہم بیان کر رہے ہیں، جو کون سا واقعہ؟ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ہم آپ پر اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں پوری سچائی کے ساتھ. فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو ایمان لانے والے ہوں. ان فرعون علا فی الارض. اب واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ہوا کیا تھا. ان فرعون بے شک فرعون، علا اس نے تکبر کیا. ٹھیک ہے، علا عین لام واو سے ہے، جو ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے. تو علا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے خود کو بڑا سمجھا. فی الارض زمین میں. کون سی زمین میں؟ مصر کی زمین میں. ان فرعون علا فی الارض بے شک فرعون نے خود کو بڑا سمجھا، فرعون نے تکبر کیا مصر کی زمین میں. وجعل اہلہا اور اس نے کر دیا اہلہا اس کے رہنے والوں کو شیعاً گروہ گروہ. شیعاً کا جو یہاں پر لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، شین یا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. شیع کہتے ہیں گروہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گروہ کے لیے. جس طرح سے شیعہ جو ہے، شیعہ لوگوں کو بھی شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مینس کہ وہ ایک ڈیفرنٹ گروہ ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرعون نے مصر کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. فرعون کا رول کیا تھا؟ وہ کس طرح مصر پر حکومت کرتا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. اس نے لوگوں میں ایک طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلاس سسٹم کو ابھارا تھا. لوگوں میں اس نے ایک طبقاتی تقسیم پیدا کر دی تھی. یستضعف طائفة منہم، کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ ان میں سے. ٹھیک ہے، ایک گروہ کیسا تھا؟ بالکل کمزور لوگوں کا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. کون؟ فرعون. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرعون حکومت کرتا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کے آپشن پر. اس نے مصر کے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. مصر کے لوگ جو تھے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے. ایک وہ حصہ تھا جو بہت طاقتور لوگ تھے، اور دوسرے وہ جو تھے کمزور تھے. اور یہ کمزور لوگ تھے جن کے ساتھ فرعون کیا کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اشارہ کس کی طرف ہے؟ کمزور گروہ سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا. مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل ور دا چوزن ونس، لیکن فرعون نے انہیں بالکل کمزور کر دیا تھا. ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، انہیں تکلیفیں دیتا تھا. اب یہ تو چونکہ کمزور تھے، فرعون کو جواب نہیں دے سکتے تھے،
فرعون کی اپنی قوم کے بھی جو لوگ تھے جو بہت طاقتور تھے وہ اندھا دھند فرعون کی پیروی کرتے تھے. یعنی فرعون ایک طرح سے اس سوسائٹی میں پاور فگر بن گیا تھا. اب ہوا کیا، فرعون نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا سا نور ہے جو فلسطین کی سرزمین سے نکلا ہے، اور اس نے مصر کے گھروں کو سوائے بنی اسرائیلیوں کے گھروں کو بالکل ہٹ کیا ہے اور انہیں ختم کر دیا ہے. فرعون گھبرایا اور اس نے تعبیر جب پوچھی تو اسے تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ آئے گا ایسا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. اب فرعون نے اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا، اور پہلا عمل اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان سب کو ختم کر دیتا تھا تاکہ کوئی لڑکا نہ زندہ رہے نہ اسے اپنی سلطنت کے جانے کا ڈر ہو. تو اللہ نے فرما دیا انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اس طرح کر کے فرعون فساد کرتا تھا. لیکن فرعون تو یہ کام کرتا تھا، اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نریدو، اور ہم نے چاہا، نریدو ہم، یہ جو شروع میں نون آ رہا ہے نا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، ہم، ہمارے لیے یہ آ رہا ہے، متکلم کی ضمیر ہے. نریدو ان نمن، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جو کمزور بنائے گئے تھے زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو بنا دیں لیڈر، امام. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنائیں ان کو وارث. یعنی آپ دیکھیے ایک طرف کیا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر رہا ہے، لیکن ان سارے حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دینے کے لیے ایک تدبیر کی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا، یاد رکھیے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی فرد ظلم کے ساتھ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا، اور یہی فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہی تھی. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے، فرعون کے ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے. آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہی فرما دیا کہ دیکھو ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان کمزور لوگوں کو نجات دلائیں اس ظلم سے، ہم ان کمزور لوگوں کو لیڈر بنائیں، امام بنائیں، اور ان کمزور لوگوں کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیں جس کے وارث آج یہ فرعون اور اس کی قوم والے بنے بیٹھے ہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اقتدار بخشیں ان کو زمین میں. کن کو؟ بنی اسرائیل کو. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو، ان دونوں کی آرمیز کو ہم دکھا دیں مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے وہ ڈرتے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو اقتدار دے دیں زمین میں. نمکنہ کا جو لفظ ہے یہ میم کاف نون سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایسی جگہ دینا جہاں جماؤ ہو، مینز اقتدار دینا. اور اردی سے مراد اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر خاص مطلب اس کا لیا جائے تو اس سے مراد شام یا فلسطین کی زمین ہے، اور اگر عام میننگ اس کے لیے جائے تو اس سے مراد جو جہاں پہ یہ فرعون اور بنی اسرائیل وغیرہ رہتے تھے ان کے آس پاس کی زمین ہے. تو اگر ہم اس کو آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کو ملا کر پڑھیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم بنی اسرائیل پر جو کمزور ہیں ان پر احسان کریں، ان کو اس ظلم سے نجات دلائیں، اور ان کو پھر اسی زمین کا وارث بنا دیں، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، حامان کو اور اس کے لشکروں کو، ان کی آرمیز کو، ان کے مددگاروں کو وہ چیز دکھا دیں جن سے وہ ڈرتے ہیں. کس چیز سے وہ ڈر رہے تھے؟ فرعون کس چیز سے ڈرتا تھا؟ فرعون ڈرتا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھا دیں کہ دیکھو جتنی تدبیریں کر لو، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو کر رہے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیے فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر ہے. حامان جو ہے یہ فرعون کا وزیر تھا اور فرعون کا رائٹ ہینڈ تھا. فرعون کے دربار میں اسے بہت بلند مقام حاصل تھا، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ حامان تھا بنی اسرائیل میں سے ہی.
لیکن اپنی قوم کا غدار تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسکلز ایسے دیے تھے کہ جس کی وجہ سے فرعون کے دربار میں اس کا مقام بہت بڑا ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے وہ اپنی قوم کے خلاف فرعون کی مدد کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو وہ دکھا دے جس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام بچوں کو ختم کر دیں تاکہ ان کی بادشاہت برقرار رہے، لیکن ایسا ہی ہوگا کہ ایک بچہ ایسا آئے گا جو ان کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اب کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ ویسے وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے ایک تو وہ وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو خاص وحی ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انبیاء پر بھیجتے تھے۔ لیکن اگر اس طرح سے ذکر آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پر ہم نے وحی کی، تو اس کے لیے جب وحی کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خواب کا آنا یا تو دل میں بات کا ڈال دینا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں پوری پکی بات نہیں بتائی جا سکتی کہ ان کو خواب آیا یا ان کے دل میں بات ڈالی گئی، لیکن موسٹلی اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان ارضعیہ، کہ تم دودھ پلاؤ اس کو۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کے تو تمام بچوں کو فرعون قتل کر رہا ہے، ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ماحول ایسا ہے کہ سارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی تھوڑا گھبرائیں، پریشان ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، کیا؟ ان ارضعیہ، کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور پھر جب تمہیں ڈر لگے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اس کو ڈال دو دریا میں۔ دو کام کرنے کا یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا، ان کو حکم دیا، نمبر 1 ارضعیہ، دودھ پلاؤ اس بچے کو، اور نمبر 2 کہ جب تمہیں ڈر لگے کہ فرعون اس کی آرمیز آ کر اسے پکڑ لیں گی تو پھر تم اسے سمندر میں ڈال دو۔ بعض روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد 3 دن یا 3 ماہ تک ان کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا، لیکن جب چھپانا بہت مشکل ہو گیا تو اللہ کے حکم پر عمل کیا اور انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو جب سمندر میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، 2 باتیں نہ کرنے کا حکم دیا، ان سے روکا۔ وہ کیا تھا؟ کہ نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا۔ سبحان اللہ، ایک ماں اپنے بچے کو سمندر میں ڈال رہی ہے، دودھ پیتے بچے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدے کیے، 2 وعدے کیے، اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، ہم اسے پھیر کر لے آئیں گے تمہاری طرف۔ رَادُّهُ، را دال دال، رد یا ردو کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، پلٹا دینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ دیکھو ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، جدائی پر غرق ہو جانے سے ڈرنا نہیں، کیونکہ ہم تو اس کو دوبارہ تمہاری طرف پھیر لائیں گے۔ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے کیا بنائیں گے؟ رسول بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، 2 خوشخبریاں دے دی گئیں، 2 بشارتیں دے دی گئیں کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، یہ الٹیمیٹلی تمہارے پاس پلٹ کر آئے گا اور ہم اسے چن لیں گے، ہم اسے رسول بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے ذرا سا رک کر ہم سوچیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کتنے وعدوں کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ایک وعدہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں وہ کیا؟ کہ ایمان لا کر اگر نیک عمل کرو گے تو جنت کا وعدہ ہے، لیکن کیا ہم اس پر یقین کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر قربانی کرو گے تو اس کا دگنا تگنا اجر تمہیں دیا جائے گا، کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، لیکن کیا ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بھائیوں کی غلطی ان کے سامنے لے آئی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو بھی پورا کیا۔
ہم قرآن پڑھتے ہوئے بہت سے وعدوں سے گزرتے ہیں. ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا یقین ہے اللہ کے وعدوں پر. یاد رکھیے جتنا یقین ہوگا اسی کے مطابق ہمارا عمل ہوگا. یہاں پہ موسیٰ نے اللہ کے وعدوں پر ٹوٹل یقین کیا اور اسی لیے انہوں نے اگلا اسٹیپ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا. اب کیا ہوا جب موسیٰ نے انہیں پانی میں ڈال دیا اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے. فَالْتَقَطَهُ لام قاف تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زمین سے کسی ایسی چیز کا اٹھانا جس کے مالک کا پتہ نہ ہو. لقہ ایسی ہی گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو راستے میں ایسے ہی پڑی ہوئی ہو اور اس کے مالک کا پتہ نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اٹھا لیا اس کو. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. آل فرعون، آل فرعون نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ. کون؟ موسیٰ علیہ السلام ہو جائیں آل فرعون کے لیے غم کا ذریعہ اور ان کے لیے دشمن ثابت ہوں. کس سینس میں دشمن؟ کہ ان کی سلطنت کو ختم کر دیں گے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان مفت چیز کو جو گری پڑی ہوتی ہے اسے اٹھا لیتا ہے اور کیا سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے کام آئے گی، یہ چیز میرے فائدے کی ہوگی، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی چیز وبال جان بن جاتی ہے. اب یہاں پر بھی کیا ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے نکال لیا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین، وہ سب خطا کار تھے، بھول میں تھے. کس بھول میں تھے؟ کہ وہ اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، معصوم بچوں کو قتل کر رہے تھے اور بھول گئے تھے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. غلط کام کر کے جب بھی انسان ایسا سوچے کہ نتیجہ غلط نہیں ہوگا تو یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہوتی ہے. یاد رکھیے غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہوگا، چاہے نتیجہ جلدی سامنے آ جائے یا دیر سے سامنے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ فرعون، حامان اور اس کی جو جتنی آرمی تھی وہ سب ایک بہت بڑی بھول میں تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن کانوا خاطئین، وہ تو خطا کار تھے. اب کیا ہوا؟ وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی بیوی نے، جو کون تھی؟ بی بی آسیہ، قرۃ عین لی ولک، ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے اور تمہارے لیے. لا تقتلوہ، نہ اس کو قتل کرو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ نفع دے ہم کو. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بنا لیں بیٹا. وہم لا یشعرون، اور وہ تو شعور نہیں رکھتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس پانی میں تیرتے تیرتے فرعون کے دربار تک آئے، فرعون کی قوم نے انہیں نکال لیا پانی سے. جب وہ قوم فرعون کے سامنے لے کے گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون نے اپنی عادت کے تحت جو وہ کر رہا تھا انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، تو ایسے میں بی بی آسیہ نے فرعون کو اس سے روک دیا اور کیا کہنے لگی کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص محبت ڈال دی تھی. اور آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی حکمت اس سے ہمیں اللہ کی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں کے ذریعے اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی موسیٰ علیہ السلام پر کہ جیسے ہی بی بی آسیہ نے انہیں دیکھا ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ گئی اور انہوں نے فرعون کو ان کے قتل سے روک دیا اور یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے، یا اگر نہیں بھی فائدہ پہنچے تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. کیونکہ آتا ہے روایت میں کہ ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی بی بی آسیہ کی، اس لیے انہوں نے ایسا کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے قرۃ، قرۃ کا جو لفظ ہے نا، قاف را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قرہ کہتے ہیں ایسی ٹھنڈک کو جو خوشگوار ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر بھی انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان کو خوشی ملتی ہے. ایک ماں کو آپ دیکھیے بچے سے محبت ہوتی ہے تو وہ بچہ اس کے سامنے بھی آتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے. تو قرہ سے مراد ایسی ٹھنڈک جو خوشگوار ہو، دیکھتے ہی انسان خوش ہو جائے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے.
تو بی بی آسیہ نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روک دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اگر ہمیں اس سے کچھ فائدہ نہ بھی ہوا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ کس چیز کا شعور نہیں رکھتے تھے؟ اپنے انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ یہ ان کا دشمن ثابت ہوگا، ان کے محل میں پلے گا، بڑھے گا، لیکن الٹیمیٹلی فرعون کی سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی حکمتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ فرعون کے ڈر سے بچے کو سمندر میں ڈال دیا گیا، وہ بچہ فرعون کے گھر پہنچ گیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ انتظام کیا کہ اس بچے کو فرعون کی قوم کے لوگوں نے ہی اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس کی مثال ہمیں ایسی بھی ملتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی مخالفت ہر طرف سے ہو رہی تھی، چاروں طرف سے، لیکن اس مخالفت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ سے بھرپور محبت رکھتے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے اندر سے بھی مددگار پیدا کر دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی ہوا۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب انہیں پانی میں ڈال دیا تو آگے ان کی کیا کنڈیشن تھی؟ یہاں اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، بی بی آسیہ نے قتل کرانے سے رکوا دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ اب پیچھے ان کی والدہ کا کیا حال تھا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغہ، بالکل خالی۔ فارغہ، فا را غین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فرغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈول یا برتن کو پورے طریقے سے پورا الٹا کر دینا، الٹا کر کے خالی کر دینا، اڈیل دینا۔ اور پھر اس سے مراد ہوتا ہے ایمٹینس کا، جب انسان شکار ہو جاتا ہے کسی خوف یا گھبراہٹ میں، جب انسان کو بہت ایمٹینس کی فیلنگ آتی ہے تو اس کے لیے بھی فارغہ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ کا دل بہت زیادہ خوف کا شکار ہو گیا، بہت گھبرانے لگی۔ ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی اس کو۔ بدا یبدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر کر دینا۔ کس کو ظاہر کر دیتی؟ اپنے غم کو ظاہر کر دیتی، اپنے دل کا حال بیان کر دیتی، بہت زیادہ پریشان تھی، اپنا راز فاش کر دیتی، رونا دھونا شروع کر دیتی۔ بہت قریب تھا کیونکہ ان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ لیکن لولا الربتنا علی قلبها، اگر نہ ہم باندھ دیتے اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی قریب ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے راز کو فاش کر دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوطی بخش دی، ہم نے ان کے دل کو تھام لیا، ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے دل کو مضبوطی دینے کے لیے جو لفظ آ رہا ہے نا، ربطنا، را با تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ربطہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا یا گرہ لگانا۔ رباط الخیل کا مطلب ہوتا ہے گھوڑوں کو باندھنا، اور اسی طرح سے سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں رابطو، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑے رہنا۔ تو مراد کیا ہے؟ مضبوطی دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا دل تو ڈوبا جا رہا تھا، لیکن ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور ان کے دل میں یقین کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ کے وعدوں پر جو یقین انہیں پہلے بھی تھا وہ اور مضبوط ہو گیا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایمان لانے والی تو وہ تھیں، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے جو دو وعدے کیے تھے پچھلی آیت میں جو ہم نے دیکھے، کیا دو وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ہم اسے لوٹا دیں گے آپ کی طرف، اور ہم اسے رسول بنا دیں گے۔ تو قریب تھا کہ وہ اپنے راز کو ظاہر کر دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے انہیں یاد آ گئے اور ان کا یقین پختہ ہو گیا۔ اب اللہ پر توکل تو انہوں نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدبیر بھی کی، اور وہ تدبیر کیا تھی؟ وقالت لی اختیہ، انہوں نے کہا اس کی بہن سے، کس کی بہن سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصیہ، پیچھے پیچھے چلی جاؤ اس کے۔
قاف صاد صاد روٹ ورڈ ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بالکل پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم کو فالو کرنا. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ دیکھو اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت بھی عن جنوبیوں، اور پھر اس کو دیکھتی رہو ذرا دور سے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے. یعنی اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کے پیچھے پیچھے جانا، لیکن فبصرت بھی عن جنوب، اسے دور سے دیکھتی رہنا. جنوب کا جو لفظ ہے جیم نون با، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس روٹ ورڈ سے دو ورڈ آتے ہیں ملتے جلتے، جنوب اور جنب. جنوب کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا، اور اگر یہ زبر کے ساتھ آتا ہے جنب تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، سیم ڈائریکشن میں جانا. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا جار الجنبی، ٹھیک ہے، جار الجنبی، اور اسی طرح سے آتا ہے صاحب بالجنبی. تو جنب کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر زبر کے ساتھ آتا ہے کہ قریب ہونا. صاحب بالجنبی کا مطلب ہے پہلو کا ساتھی، بالکل قریب جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا فیلو ہے، اس کے لیے. اور جار الجنوبی اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی ہمسایہ، جو تھوڑا سا دور رہتا ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا دیکھو ذرا دور دور سے دیکھتی رہنا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے. کون شعور نہیں رکھتے تھے؟ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ شعور نہیں رکھتے تھے کہ اس بچے کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دی اس پر المراضع، دودھ پلانے والیاں، من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ان کی ماں کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ جب دربار میں پہنچ گئے، چھوٹے بچے تھے، بھوک لگی، رونا دھونا شروع کر دیا. اس وقت آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں جب اتنا چھوٹا بچہ بھوک میں روتا ہے تو کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو چپ کرانے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کہ بس بچہ جلدی سے چپ کر جائے. تو یہی کیفیت ہوئی. بہت ساری دودھ پلانے والی عورتوں کو بلوایا گیا، لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا تھا. اب کیا ہوا، جو یہ خبر ہے یہ محل کے باہر پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تک پہنچی. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے پھر کہا فقالت هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسی خبر دوں، تمہیں دلیل دوں، علی اہل بیت، ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ، جو کہ اس کی کفالت کریں، جو کہ اس کی پرورش کریں، لکم، تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں. یعنی کہ دیکھو میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو کہ اس بچے کا ذمہ لے لیں، جو کہ اس بچے کو دودھ بھی پلا سکیں گے اور اس کی پرورش بھی کر سکیں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قربانی کی، اللہ پر توکل کی، کس طرح سے لاج رکھی، اور جو انہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا اس کی اللہ نے کس طرح سے لاج رکھی. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھو میں کسی کو جانتی ہوں، پھر کیا ہوا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس میں سے ایک وعدہ پورا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اکٹھے ہو گئے. ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف، کئی تقرّ عینها، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں. کیسے ٹھنڈی ہو جائے؟ اپنے بچے کو دیکھ کر، اپنے بچے کو دودھ پلا کر. ولا تحزن، اور نہ وہ غمگین ہو. ولی تعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور بے شک ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے یہ اکثر لوگ؟ کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، دشمن سے بھی مددگار پیدا کر دیتے ہیں. اور موسیٰ کی مثال اس سلسلے میں بہترین مثال ہے. کس طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کی حفاظت کی، ان کو بہترین ٹھکانہ دیا، پوری حفاظت میں بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کیا، بلکہ ماں کو شاہی دربار سے وظیفہ بھی دلوا دیا. اب دیکھیے ابو داود کی ایک حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے
کہ اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت رکھتا ہے، اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ساتھ ساتھ اجرت بھی وصول کرتی ہے۔ کیونکہ ایسا شخص کیا کرتا ہے ایکچولی اپنے ہاتھ کی کمائی سے پیسے تو کماتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اجر بھی پا رہا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، وہ ان کو دودھ پلا کر اپنا فرض پورا کر رہی تھیں، لیکن ان کے لیے شاہی دربار سے وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا، اللہ پر توکل کیا، تو اس کا انہیں اجر بھی ملا۔ تو یہاں پر بات وہی ہے، ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہمیں اپنے عمل میں اضافہ کرنا ہے۔ اب آگے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اب آگے اس کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، جسمانی اعتبار سے جوانی کی تکمیل کے لیے اشدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور 30 سے 40 سال کی عمر کے لیے اشدہ کا لفظ آتا ہے۔ یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ میچیورٹی کی ایج ہوتی ہے، جب انسان ذہنی طور پر بھی اور فزیکلی بھی پورے طریقے سے میچیور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اس میچیورٹی کی ایج کو پہنچے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اپنی جوانی کی اس میچیورٹی کی ایج کو پہنچ گئے، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 30 ایئرس کے جب ہو گئے، 30-40 ایئرس کے ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ، اور پورا ہو گیا، عطا کی ہم نے اس کو حکماً و علما، نبوت اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یہاں پر آپ دیکھیے حکم و علم، حکمت اور علم۔ حکمت سے مراد یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ قوت فیصلہ ہے، وزڈم ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تو پیغمبروں کے پاس علم اور حکمت، یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمجھدار انسان بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑی رسپانسبلٹی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ تھے، ان کی بلڈ بھی بہت اسٹرانگ تھی، طاقتور انسان تھے، ڈارک کلر کے تھے، ان کے کرلی بال تھے، اور جب یہ تقریباً 40 ایئرس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ حکم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وزڈم، ٹھیک ہے۔ وزڈم میں قوت فیصلہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان میں فیصلہ کرنے کی قوت ہو، اسی طرح سے صحیح وقت پر صحیح عمل کرنا، جو علم انسان کے پاس ہو اس پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں حکمت میں آتی ہیں۔ اور علم سے مراد یہاں پر شریعت کا علم ہے۔ اب دیکھیں حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کو پر حکمت بنا دیتا ہے۔ اگر انسان میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت سے نوازیں گے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بھی اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوتا ہے تو ایک کرائٹیریا انسان کو مل جاتا ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، کسی کام سے دور ہو رہا ہوں تو کیوں دور ہو رہا ہوں۔ اور آگے اللہ نے یہی فرما دیا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم محسنین کو ایسے جزا دیتے ہیں، کیسے؟ علم اور حکمت سے نواز کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی محسنین میں سے تھے، اور چونکہ محسن تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حکمت اور علم سے نوازا۔ اور یاد رکھیے کہ لیڈرشپ کے لیے ان دو کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ایک علم کہ انسان کو نالج بھی ہو، اور دوسرا اس علم پر عمل کرنے کی ٹیکنیک انسان کو آتی ہو، کہ جس وقت اس علم پر عمل کرنے کا مومنٹ ہو، وقت ہو، اس وقت انسان اپنے علم پر فوراً عمل کر جائے۔ آپ ایزی ٹرمز میں اس کو کہہ سکتے ہیں وزڈم، ٹھیک ہے۔ نبوت اور وزڈم یہ دو چیزیں ہیں جو ہر پیغمبر کے پاس بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو بھی ان دونوں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ آج ہم ظاہر علم سے مراد شریعت کا علم یا کوئی کتاب کا علم، تو جس طرح سے ڈائریکٹ کتاب آسمان سے آتی تھی اس میں وہ نہیں آئے گا، لیکن ہاں اس سے مراد ہم کیا لے سکتے ہیں؟ قرآن کا علم، دینی علم، نالج، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، داخل ہوا شہر میں عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت،
دوپہر یا رات کے وقت من اہلیہا اس کے رہنے والوں کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ محل سے نکل کر شہر میں آتے ہیں دوپہر یا رات کے وقت، جس وقت لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا غفلت میں ہیں، یا تو کام کاج میں مصروف ہیں یا تو قیلولے میں مصروف ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر میں آتے ہیں فوجد فیہا تو اس نے پایا اس میں رجلینی دو لوگوں کو یقتتلانی وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ اس میں سے ایک من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا. کس کے گروہ میں سے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ اور ایک جو تھا وہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. اور دشمن سے مراد یہاں کون ہے؟ مصری، ایجپشنز. ٹھیک ہے، یعنی میں نے اگر آپ کو یاد ہو نا بتایا تھا شروع میں کہ مصر کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے. ایک کمزور لوگ تھے جو بنی اسرائیل تھے، اور دوسرے طاقتور لوگ تھے جو آل فرعون تھے. تو یہاں پر دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جس میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک جو تھا وہ مصری ایجپشن تھا، اور جس کے لیے اکثر آپ دیکھیں گے قبطی کا بھی لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جو تھا وہ قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا. اب کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان دونوں لڑنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فاستغاثہ الذی من شیعتہ تو مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، علی الذی من عدوہ اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمن میں سے تھا. یعنی ایک انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا کہ جیسے ہی ایک شخص نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور یہ میری ہی قوم میں سے ہیں، تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ دشمن کے خلاف میری مدد کریں. فاستغاثہ غین واو سا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا غین یا سا بھی آپ کو کہیں مل سکتا ہے، غوث یا غیث. اور ویسے تو غیث بارش کو کہتے ہیں. استغاثہ کا مطلب ہو جاتا ہے بارش کا مانگنا، اور پھر ہر مشکل وقت میں مدد مانگنے کے لیے استغاثہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غوث اعظم اور اس طرح کے الفاظ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اس اسرائیلی نے، کہ آپ اس مصری کے خلاف میری مدد کریں. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ تو مکہ مار دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ اور اس کا فیصلہ کر دیا. جیسے میں نے آپ کو یاد ہو پیچھے بتایا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، اسٹرانگ بلڈ کے مالک تھے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک پنچ کیا اس شخص کو، وہ مر گیا. وَقَذَا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مٹھیاں بند کر کے مارنا. ٹھیک ہے، کسی کو مٹھی بند کر کے جیسے کہ پنچ بنا کر مارنا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پیغمبری سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ایک چھوٹا سا پنچ مارا اور وہ شخص مر گیا. فقد علیہ قال ھذا من عمل الشیطان فوراً موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ تو شیطان کے کام میں سے، یہ تو اس کا عمل ہے. انہ عدو مضل مبین کہ بے شک وہ تو دشمن ہے گمراہ کرنے والا اور کھلم کھلا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یہ احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیطان کا کام ہے، میری تو نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں. قال ربی انی ظلمت نفسی فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا. فوراً کیا کہنے لگے؟ ربی انی ظلمت نفسی اے میرے رب میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر دیا. فاغفر لی پس بخش دے مجھ کو. فغفر لہ تو اس نے بخش دیا اس کو. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ تو غفور الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اللہ سے مغفرت طلب کی، اور پھر کیا ہوا؟ فغفر لہ انہیں معافی مل بھی گئی. یہاں پر آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں میری تو نیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ، میری تو اس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے. نہیں، وہ جانتے تھے کہ ان کی نیت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے فوراً اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا. اور غلطی کا اعتراف کر لینا محسنین کی کوالٹی ہوتی ہے، بڑے ظرف والوں کی بات ہوتی ہے، اور ایسا شخص محسن ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کوئی بلیم گیم نہیں کھلا، کچھ بھی اپنی اس غلطی کو کوئی جسٹیفائی نہیں کیا، فوراً اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگی. اور بلکہ کیا فرمایا؟ قال ربی بما انعمت علیہ کہ اے میرے رب بوجہ اس کے جو آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، میری غلطی کو معاف کر دیا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین اب میں کیا کروں گا؟ میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا.
اس سے بھی ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے، اور وہ کیا کہ توبہ کی خوشی میں مزید نیکی کا عزم کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے، ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں رائٹ، فوراً اس غلطی کا اعتراف کریں اور اس غلطی کو، اس گناہ کو خود سے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا ارادہ کر لیں، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کریں، کیونکہ ویسے بھی کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ کر کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ معافی مانگی، فوراً معافی مل گئی، تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اب میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس میں آپ دیکھیے حضرت عمر کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہیں جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھیں وہ انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے تھے جس پر بعد میں حضرت عمر کو بہت ریگریٹ فیل ہوتا تھا، اور حضرت عمر کثرت سے روزے رکھتے، غلام آزاد کراتے، اور یہی کہتے کہ اللہ میری اس بات کو میرے نامہ اعمال سے دھو دے، یعنی اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اپنی اس غلطی کی وجہ سے مزید نیکیاں کرتے تھے۔ تو یہی لیسن ہمارے لیے بھی ہے کہ غلطی گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگے اور مزید کوئی نیکی کا عزم کر لیں۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ قتل غلطی سے ہوا، لیکن یہ قتل بہت بڑا ایشو بن گیا، ایک پولیٹیکل صورت اختیار کر گیا، پولیٹیکل ایشو بن گیا۔ اور یہی وہ واقعہ تھا، یہی وہ قتل تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مدین جانے کا بھی سبب بنا تھا۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، آیت نمبر 18 پر ہم ہیں ابھی۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، تو اس نے صبح کی شہر میں، خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، خائفًا ڈرتے ہوئے، يَتَرَقَّبُ خبر لیتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، يَتَرَقَّبُ، را کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرتے ہوئے کسی چیز سے بچنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انتظار تھا کہ اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، اور وہ بچ رہے تھے کس سے؟ ان لوگوں سے بچنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر ہو گیا تھا کہ اب اگر یہ خبر پھیل گئی تو میری تو پھر شامت آ جائے گی، میں تو پکڑا جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے صبح کی شہر میں ڈر رہے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، اب اچانک کیا ہوا، وہی شخص استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامسی کل، یستصرخہ اسے پکار رہا تھا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہی اسرائیلی جو کل موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کر رہا تھا اور جس کے پکارنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کل قتل ہو گیا تھا، اچانک وہی اسرائیلی دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا تھا۔ یستصرخہ، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد راخا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چیخ کے فریاد کرنا، کسی کو دیکھتے ہی چیخ کر پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا۔ اب اس شخص نے واپس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پھر سے پکار لگائی کہ موسیٰ آؤ میری مدد کرو۔ قال لہ موسیٰ، اس موقع پر اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انک لغوی مبین، کہ بے شک تم تو البتہ گمراہ ہو اور بہکے ہوئے ہو برے طریقے سے، کھلم کھلا گمراہی میں ہو، یعنی تم قصوروار ہو، تمہاری وجہ سے کل مجھ سے یہ کام ہوا اور آج تو مجھے پھر بلا رہے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ شخص جو تھا یہ اسرائیلی تھا، کمزور قوم سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں سوچا کہ یہ میری قوم کا ہے میں اس کی مدد کر دوں، نہیں، بلکہ کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اب میں مجرموں کی مدد نہیں کروں گا، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تم نے کل بھی مجھے پکارا، آج بھی مجھے پکار رہے ہو اور تم ہی بہکے ہوئے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار ہمارا ساتھ مانگے اور وہ غلط بھی ہو، غلط پر بھی ہو، اور اس کے مقابلے میں ایسا شخص ہو جو ہمارا رشتہ دار نہ ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں ہم دیکھیں، ہم غلط ہونے کے باوجود بھی رشتہ دار کا ہی ساتھ دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہوتی ہے۔ حق کا ساتھ دینا چاہیے چاہے جو بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا، تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو پھر پورا بھی کیا اور اس شخص سے کہا کہ نہیں، اب میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوا، فلما ان ارادہ ان یبطش بالذی ہوا عدو لہما، تو جب کہ
ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان یبتشا کہ پکڑ لے، بتشا کا مطلب ہوتا ہے سختی سے پکڑنا، بالذی اس شخص کو ہوا عدو لہما جو کہ ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی کون؟ وہ مصری، وہ قبطی جس کی لڑائی ہو رہی تھی اسرائیلی کے ساتھ۔ جب اس اسرائیلی نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ چلو ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہوں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں اس مصری کو پکڑ کے الگ کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ قال یا موسیٰ، اسرائیلی کہنے لگا اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو؟ کما قتلت نفسا بالامسی، جیسے تم نے ایک نفس کو کل قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جانے لگے اس مصری کو پکڑنے، اسے دور کرنے، لیکن یہ اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے فوراً سے موسیٰ علیہ السلام کا راز سب کے سامنے کھول دیا، اور جو بات کل ہوئی تھی جو ابھی تک سب لوگوں کو معلوم نہیں تھی، اس شخص نے، اس اسرائیلی نے سب کے سامنے اس کو عیاں کر دیا، اس راز کو ظاہر کر دیا۔ کیا؟ ان تقتلنی، تم مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مارا تھا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، نہیں تم چاہتے مگر کہ تم ہو جاؤ جبار، ظالم زمین میں، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والے میں سے ہو۔ یعنی یہ اسرائیلی کیا کرنے لگا؟ ایک تو اس نے یہ کیا کہ ان کا راز کو ظاہر کر دیا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو الزام بھی دینے لگا کہ دیکھو تمہاری تو نیت ہی خراب ہے، تم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کراؤ۔ اب جیسے ہی اس نے اس راز کو ظاہر کر دیا، یہ خبر محل تک پہنچ گئی، اور محل تک جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ کل جو شخص قتل ہوا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو سزا دیے جانے کے مشورے ہونے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے، انہیں قتل کرنے کے مشورے ہونے لگے۔ اب دیکھیے یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ اسرائیلی تھا اور اس نے جو فوراً چیخ کر پکار کر موسیٰ علیہ السلام کا راز سب کے سامنے ظاہر کر دیا، اس سے بھی ایک غلام قوم کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ کئی عرصے تک غلام رہتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے کی فکر نہیں کرتے کہ ان کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو، بلکہ ہر معاملے میں پھر اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو یہی اسرائیلی نے بھی کیا کہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس نے یہ سوچا کہ مجھے پکڑنے لگیں، تو اس نے سب کے سامنے چیخ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب جب یہ بات محل تک پہنچی، ان کے قتل کے مشورے ہونے لگے، لیکن یہاں پر پھر اللہ کی تدبیر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح محسنوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، آیا ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے یسعیٰ دوڑتا ہوا، قالا کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار، یأتمرون بک لیقتلوک، کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، فخرج، تو نکل جا، انی لکا من الناصحین، بے شک میں تو تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا جو محل کے لوگ، جب محل کے سردار مشورہ کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو انہی میں سے ایک شخص آیا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ دیکھیں آپ کی گرفتاری کے، آپ کو قتل کرنے کے مشورے ہونے لگے ہیں، آپ یہ کام کریں کہ اس شہر سے نکل جائیں، میں آپ کی خیر خواہی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور اب دیکھیے کہ اس پر آتا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے یہ بات کہی کہ دیکھو آپ بچو گے، اگر آپ نکلے نہیں تو آپ نہیں بچ سکو گے، تو موسیٰ علیہ السلام جس حال میں تھے اسی حالت میں نکل پڑے، نہ کھانا پینا ساتھ لیا، اور آتا ہے کہ پھر اتنا چلے کہ جوتے بھی ان کے پھٹ گئے، یہاں تک کہ ان کے پیر چھل گئے، انہوں نے راستے میں پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ وہ نوجوان جو محل میں پلا بڑھا تھا، جس نے اپنی زندگی محل میں گزاری تھی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں تو اسے آزماتے بھی ضرور ہیں، اسے کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور ڈالتے ہیں، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے چن رہے تھے، تو اس لیے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا راستے کو چنا۔
جیسے ہی اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے جس حال میں تھے، فخرج منہا خائفا یترقب، نکل گئے اس میں سے یعنی شہر میں سے ڈرتے ہوئے. کس چیز سے ڈرتے ہوئے؟ گرفتاری سے ڈرتے ہوئے. یترقب، ٹوہ لگاتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے کہ اب کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اور اس سے پہلے کہ میں پکڑا جاؤں میں کیا کروں؟ نکل جاؤں. یہ رقبہ کا میں نے بتایا تھا نا، کسی چیز کا انتظار کرتے ہوئے کسی چیز سے بچنا. ٹھیک ہے، تو گرفتاری سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے. قالا، لیکن مین کام انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو پکارا. قال رب نجینی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب نجات دے دے مجھے ظالم قوم سے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور جب ان سے وہ قتل ہو گیا تھا، آپ دیکھیے اس وقت بھی کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فوراً اللہ کو پکارا تھا. تو یہ جو آج ہم نے آیت 1 سے 21 تک کی ہیں، اسی سے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی کتنی کوالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں. غلطی کا فوراً اعتراف کرنے والے ہیں، اللہ کو بار بار پکارنے والے ہیں، وعدے کے سچے ہیں، محسنین میں سے ہیں، کسی کو مشکل میں دیکھ کر فوراً مدد کرنے والے ہیں، اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں انصاف پسند بھی ہیں. کیونکہ جب وہ اسرائیلی آپ دیکھیں کہ ان کے الزام کا جواب دے رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ الزام کا جواب دیا فوراً؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اس وقت یہ چیز مناسب نہیں کہ اس کے الزام کا جواب دیا جائے. اور اب دیکھیے بار بار اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ متاثر کرتی ہے کہ اس وقت قتل ہوا اللہ کو پکارا، ابھی نکل رہے ہیں تو اللہ کو پکاریں. آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مدین میں جا کے آرام کرتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں. اور یہ کس نے سکھایا ان کو؟ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ اپنی ماں سے سیکھا تھا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا، معافی مانگنا بہت پسند ہے. انسان کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات اللہ سے زیادہ قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کیونکہ اس غلطی کے بعد انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ غلطی، آپ کا وہ گناہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے. اور یہاں پر میں اپنا پرسنل ایک ضرور تھوڑی سی بات شیئر کروں گی کہ میں جو اللہ کے قریب آئی ہوں، ظاہر بیسکس تو ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو قرآن کا سفر میرا شروع ہوا اور جو اللہ کی محبت، ایک خاص محبت دل میں آئی، قرآن کی، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی زندگی میں، اس کے بعد ہی ہوا. تو کبھی کبھی آزمائشیں، ہماری گناہ، ہماری غلطیاں ہمیں اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہیں. تو بات وہی ہے کہ دل بڑے کریں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. اگر سب ایک ساتھ نہیں اپنا سکتے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ان کی کوالٹیز کو اپنانے کی کوشش ضرور کریں. آئیے اب ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اور تلاوت کو سنتے ہوئے اس تمام ترجمے کو، تفسیر کو اپنے ذہن میں ضرور دہرائیے گا. آیت نمبر 1 سے 21 تک کی تلاوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا
فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.